اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہیں۔ یہ شخص جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، یہ بابل کا بادشاہ نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو مشرق و مغرب سمیت پوری دنیا کے بادشاہ تھے، ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر۔ مومن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر نمرود اور بخت النصر ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے بھلا آپ نے نہیں دیکھا کہ معنی یہ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل کے ساتھ اس شخص کو جو ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا، یعنی اس نے رب تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جھگڑا کیا، کیونکہ وہ اپنے سوا کسی اور معبود کو تسلیم کرنے کا منکر تھا، جیسا کہ فرعون نے بھی بعد میں اپنی قوم سے یہ کہا تھا سورہ القصص میں اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ اس سرکشی، غلیظ کفر اور شدید عناد پر اس کے جبر و استبداد اور طویل مدت کی بادشاہت نے اسے مجبور کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے یہ جھگڑا اس غرور کے سبب کیا کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گویا اس رب کے وجود کے بارے میں دلیل طلب کی تھی جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل یہ پیش فرمائی کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، یعنی اس کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ایک وقت تھا کہ یہ معدوم تھیں، مگر اس نے انہیں وجود بخشا ہے، اور وہ وجود بخشنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ انہیں پھر معدوم کر دے گا۔ یہ اس فاعل و مختار ہستی کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ چیزیں از خود تو پیدا نہیں ہوتیں، لہٰذا ضروری ہے کسی پیدا کرنے والے نے انہیں پیدا کیا ہو، اور ان کا پیدا کرنے والا وہ رب تعالیٰ ہی ہے جو واحد لا شریک کی عبادت کی میں دعوت دیتا ہوں۔ اس جھگڑا کرنے والے نمرود نے یہ سن کر کہا میں بھی زندہ کر سکتا اور مار سکتا ہوں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کے پاس 2 آدمی لائے گئے جو قتل کے مستحق تھے، تو اس نے ان میں سے ایک کے بارے میں حکم دے دیا اسے قتل کر دیا جائے، اور دوسرے کے بارے میں حکم دیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے، اور زندہ کرنے اور مارنے کے اس نے یہ معنی سمجھے۔ حقیقت حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ ارادہ نہیں تھا، کیونکہ یہ نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب تھا اور نہ یہ اس کا مفہومی تھا، کیونکہ یہ بات وجود ثانی سے تو مانے تھی۔ اس نے محض عناد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس لیے اس مقام پر فائز ہونے کا دعویٰ کیا اور تاثر یہ دیا کہ وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، یعنی وہ زندہ کر سکتا اور مار سکتا ہے، جیسا کہ فرعون نے بھی اس کے اقتدار میں کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے فخر و غرور سے یہ دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔
یعنی اگر تو اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ تو بھی زندہ کر سکتا اور مار سکتا ہے تو وہ ذات گرامی جو موت و حیات کے مالک ہے اسی کا اس کائنات میں تصرف ہے۔ وہی کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرتی اور تمام کواکب اور ان کے حرکات کا مسخر کرتی ہے۔ یہ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے۔ اگر تو اپنے دعوی وحیت اور موت و حیات کے مالک ہونے کے دعوے میں سچا ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالنے سے عاجز و قاصر ہے اور اس موقع پر وہ کسی ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس وقت گنگ ہو گیا کہ اسے یارائے کلام تک نہ رہا، کیونکہ ایک ایسی زبردست دلیل اس کے خلاف قائم ہو چکی تھی جس کا اس کے پاس قطعاً کوئی جواب نہ تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ناانصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حجت و برہان نہیں سمجھاتا، بلکہ ان کی ہر قسم کی دلیل ان کے رب کے ہاں ناکام و نامراد ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے شدید عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس مقام کی یہ تفسیر اس سے بدرجہ بہتر ہے جسے بہت ماہرین منطق نے بیان کیا ہے کہ پہلی بات سے دوسری بات کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منتقل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دلیل کو چھوڑ کر اس سے زیادہ واضح دلیل کے طرف متوجہ ہوئے، لیکن بات اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے کہا، بلکہ آپ نے پہلی دلیل دوسری دلیل کے مقدمے کے طور پر بیان فرمائی تاکہ اپنی ان دونوں دلیلوں سے نمرود کے دعوے کو باطل ثابت کر سکیں۔ صدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے زندہ سلامت نکل آنے کے بعد ہوا تھا۔ اسی دن آپ کی اس بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی اور اسی ملاقات میں یہ مناظرہ ہوا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔